السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی غلطیوں پر اپنا وکیل تو بنتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطیوں پر جج بنتا ہے۔ آپ کی خوشی کا مالک صرف آپ خود ہیں۔ یہ سوچنا آپ کا کام نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ ان کے کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام کون کرے گا؟ اگر آپ پہلی بار کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو عظیم لوگوں سے بڑی مماثلت ہے، کیونکہ وہ بھی پہلی بار کامیاب نہیں ہوئے۔ نفرت کرنے والوں کے لیے زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے نفرت کرنے والوں کے بجائے اپنے کام پر توجہ دینا کئی گنا بہتر ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ پانے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ امید اور بھروسہ کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے امید سے باز آ سکتے ہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے اعتماد سے نہیں۔ ہر بار بحث کرنا واحد آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو براہ راست یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ جتنا کم بولو، آپ کی الفاظ اتنی ہی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ زندگی ایک دو پہیوں والی سائیکل کی طرح ہے۔ توازن تب تک رہے گا جب تک آپ چلتے رہیں گے۔ نفرت کرنا ان احمقوں کا کام ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مخلص ساتھیوں کے ساتھ مشکل وقت بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کی عیبوں میں ملوث ہونا ہے۔ سچے رشتوں کے لیے وقت، احترام اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے شکوک و شبہات مضبوط تعلقات کو کمزور کر سکتے ہیں۔ 4 راز رکھنا آپ کی نجی جائیداد، دولت، تنازعات، پوزیشن اور سفر کا شیڈول کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ نیند یا تو عبادت گزار کو عبادت سے محروم کر سکتی ہے یا گناہ گار کو گناہ سے بچا سکتی ہے۔ جب آپ خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ نیند زندگی اور موت دونوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور حقیقت صرف ایک خواب ہے۔ امید خوف پر قابو پاتی ہے اور رحم پر یقین امید دلاتا ہے۔ اچھے دنوں کی تلاش ہونے چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی۔ لوگوں کے ساتھ ان کی کردار کے مطابق نہیں، اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ موت تلخ حقیقت ہے، ایسی میٹھی کی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بھی بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوں گے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے، کچھ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کو باندھے رکھنے کے لیے اکثر اوقات گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی،
میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے میں کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور دشمن سے بچنے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے بہتر نظر پیش کر سکیں۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ لہجہ لفظ کا DNA ہے جسے نظر کا فتور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہیں جن کو سب سمجھ آتا ہے، بس کسی کے احساس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس زمانے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلو، اگر چلنا بھی پڑے تو ہمیشہ فاصلہ رکھو۔ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن ہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔